ماجد السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے پلیٹ فارم پہ ہمیں بلایا، انوائٹ کیا اور مجھے اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں. میں آپ کو بتا دوں میرا نام سعد ہے، سعد جبار. میں جو میری ڈگری کوالیفیکیشن ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. ہارڈ ویئر میں نے اسپیشلائز کیا ہے اور اب میں کام کر رہا ہوں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے لیے. آئل اینڈ گیس جو انڈسٹری ہے اس میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں. ایک سب سرفس ٹیکنیشین ہوں اور ساتھ میں آئی ٹی کا ایریا آپریشنز بھی سنبھالتا ہوں. ہو گیا سر، بہت شکریہ. آپ نے بڑا مہذبانہ اور جسے کہتے ہیں نستعلیق اپنا جو تعارف کرایا، اور اس تعارف کا اتنا مزہ ہے کہ آپ دیکھیے میں غلط ڈائریکشن میں گھس گیا. تو یہ اچھا، آپ نے کمپنی کا نام پورا ایکسن موبل بتایا نا؟ میں نے آپ کو کمپنی کا جو نام ہے ایگزون موبل ہے. یہ ایک امریکن کمپنی ہے. ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہیوسٹن ٹیکسس میں ہوتی ہے. وہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. اور جیسے کہ ایک گلوبل کمپنی ہے، کچھ عرصہ پہلے 2012-13 کی بات ہے جب ایپل اتنی بڑی نہیں تھی اور بڑی بن رہی تھی. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ایگزون موبل دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنیوں میں کہلائی جاتی تھی، بھائی سب سے امیر تھی. پھر آہستہ آہستہ ایپل نے ڈیولپ کیا، ایپل نے ٹیک اوور کر لیا، گوگل بہت بڑی بن گئی. تو ابھی بھی وہ ٹاپ 25 میں آتی ہے ایگزون موبل. بٹ ہاں، یہ ان کا ایک چھوٹی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دی. سو دے آر بیسڈ ان ہیوسٹن اور گلوبل کمپنی ہے. آئل اینڈ ایکسپلوریشن کے جو بھی جو ہیں ایکسپرٹ جسے کہتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ ایکسپرٹیز اور اس چیز میں جو ہے وہ مداخلت ہے وہ ایگزون موبل کی ہے. حتیٰ کہ ایک ٹائم پہ پاکستان نے بھی جو ایکسپلوریشن کرنی تھی انہوں نے ایگزون موبل کو دعوت دی تھی، لیکن پھر کچھ وجوہات تھے جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ آگے نہیں گیا. آئی تھنک وہ گیس ایکسپلوریشن کے لیے بلایا تھا. صحیح ہو گیا. تو یہ ارامکو ڈفرینٹ کمپنی ہے؟ جی، ارامکو جو ہے وہ ایک سعودی بیسڈ کمپنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اور ایگزون میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پبلکلی لسٹڈ کمپنی ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ پرائیویٹلی اگر آپ کسی کو فنڈ کرتے ہیں یا اون کرتے ہیں تو اس میں ارامکو دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی ہے آئل اینڈ گیس میں. اور اگر آپ پبلک لسٹڈ میں جاتے ہیں جس کو کوئی گورنمنٹ بیکنگ یا فنڈنگ نہیں ہوتی، اس میں پھر ایگزون موبل سب سے امیر ہے. یہ فرق ہے دونوں. صحیح ہو گیا. تو سر یہ بتائیے کہ آپ کا کیا کام، فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ یا پھر؟ میری بڑی خواہش ہے کہ میں فیلڈ پہ جاؤں، لیکن فی الحال جو ہے میں آپریشنس کو دیکھتا ہوں ایک ڈیسک سے، کمپیوٹر کے ذریعے. فی الحال میں چیزیں مانیٹر کر رہا ہوں، ان کو مینیج کر رہا ہوں آف دا فیلڈ. لیکن اگر قسمت میں لکھا ہوا اور اگر میری جد و جہد کام کر گئی تو امکان ہے کہ میں بہت جلد فیلڈ پہ بھی اتروں گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. آپ نے ایک ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے اور آپ کو باہر نکال دیا ہوتا ہے کہ جائیں چیک کریں کہ ٹیمپریچر سینسرز مشین لے کے آپ نیچے جاتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ ویل میں کتنا پریشر ہے، اس میں کس چیز کی اسٹیمولیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس ٹیمپریچر میں 50 ڈگری میں اور ریت میں یہ ٹھیک ہے، موویز میں اچھا لگتا ہے بالکل. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے، مسلسل کام کر کے دھوپ میں کہتے ہیں بھائی کہ میں نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں جنہوں نے ریزائن کیا ہے. تو آپ نے یہ ڈیسیجن جو لیا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں فیلڈ میں، یہ بالکل پکی بات ہے. ایک تو اس میں اس کا ایک پرک بھی ہے، اس کا ایک کچھ فائدے بھی ہیں. جب آپ فیلڈ پہ کام کرتے ہیں تو آپ مسلسل کام نہیں کرتے، آپ روٹیشن آن آف پہ کام کرتے ہیں. تو آپ نے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ٹرمز پہ بات فائنل کی ہے. اگر میں آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھا سکوں کہ ہوتا ہے 4-2 کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 4 ہفتے آپ نے مسلسل کام کرنا ہے، 2 ہفتے آپ کی آف ہے، ٹھیک ہے. اس کے پرکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے 4 ہفتے کام کیے، اس کے بعد آپ کو 2 ہفتے کمپلیٹلی آف مل گئے. اب اس میں آپ کی سیلری بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. آپ اتنے پیسے کماتے ہیں ایٹ لیسٹ 1.5 to 2 times more than someone who is like currently working like me. جو بندہ اس وقت میری طرح کام کر رہا ہے اور وہ فار ایگزامپل 10,000 روپے بنا رہے ہیں فار ایگزامپل. جب آپ روٹیشن میں لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیلی کام کرنا ہوتا ہے وداؤٹ اینی بریکس، تو آپ کو 18,000 to 20,000 ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے 2 ہفتے بھی کور ہو جاتے ہیں جب آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں، اور آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے پرکس ملتے ہیں. روٹیشن کی بات کر رہے ہیں 4 جب آپ 4 میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ویکینڈ پہ تو نہیں چھٹی ہوتی ہے؟ نہیں کوئی نہیں. وہ آپ کا ویکینڈ از اے ورکنگ ڈے، دیر از نو ویکینڈ. آپ کو ڈیلی اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں. 4-2 تو میں نے آپ کو ایسا ایک اس سچویشن میں ایک بات بتائی ہے کہ مطلب بالکل کوئی جابز ہی نہیں ہے اور جو ہے وہ
کٹنگ کر رہے ہیں انڈسٹری میں. اس وقت تو انڈسٹری دوبارہ بوم ہو رہی ہے, تو اب تو مزے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں جی 6 ہفتے آپ کام کریں, 4 ہفتے آپ کی چھٹی ہے. 6-4 کے چل رہا ہے ریشو. صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جب ماسٹرز میں کر رہا تھا تو اس وقت ہمارا ایک کورس تھا مینیجنگ پیپل ان ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز. تو وہاں پہ کلاس میں ایک سروے کیا تھا ہماری جو پروفیسر تھی, تو اس میں میجورٹی جو اسٹوڈنٹ تھے وہ سول کے تھے. ٹھیک ہے. جو کہ ایم ای ایم یہ کرنے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میجورٹی سول کے تھے, اور ان سب سے پھر انہوں نے باری باری پوچھا کہ آپ یہ کیوں کورس کر رہے ہیں, اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا. تو سب نے تقریباً سب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کورس صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم مینجمنٹ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اور فیلڈ سے ہماری جان چھوڑ جائے. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نفسیاتی طور پہ ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے, جسمانی طور پہ اثر ہو رہا ہے, ہماری سوشل لائف تباہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو جسٹ میں نے خود بھی فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے, اور مجھے یاد ہے جب میں فیلڈ میں پہلے دن گیا تھا, یہ الحبتور کر کے کچھ کمپنی ہے, جی جی, ان کو سپلائی کچھ مٹیریل کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو بلکہ مین ہول کور تھے سڑکوں کے, وہ جو ہے نا یہ لگے ہیں وہ تھے. تو رمضان تھے, 2012 کی بات ہے, اور مجھے پتا کہ آئی تھنک پہلے 1 گھنٹے میں ہی میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا تھا. میں کہا مجھے نہیں پتا, مجھے نکالیا, میں نہیں کھیلنا, میں نہیں کھیلنا, میں نہیں کرنی نہیں. تو یہ ہے. تو I mean there are many people who love. I know some people who absolutely love. They are addicted. But just think about it. اچھا اب سر یہ بتائیں, آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں ایکزن موبل کے ساتھ؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں, 4+. جی مجھے 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور جسٹ ٹچنگ بیک آن دا سیم پوائنٹ کہ یہ میرے خیال سے کہ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. اور میں سب سے ضروری بات یہ کہوں گا کہ ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں چیلنج کر سکتا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اگر تو کوئی دنیا کا بہترین فٹ بالر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اس کو فزیکلی بہت کسرت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بندے نے ایک کمپنی کا سی ای او بننا ہے, گوگل کا گلوبل سی ای او بننا ہے, اس کے لیے اس کو ویسی محنت کرنی پڑے گی, اپنی نیٹ ورکنگ اسکلز بڑھانی پڑیں گی. میں اگر فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں اٹ از بیکاز میں وہ چیلنج ایکسیپٹ کر چکا ہوں, مینٹلی ایکسیپٹ کر چکا ہوں. اب صرف فزیکلی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ میں وہ بندہ ہوں جو بظاہر دکھتا ہے کہ کافی اسمارٹ ڈریس ہے, بٹ آئی ڈونٹ ہیزیٹیٹ. میں کتراتا نہیں ہوں کہ میں اپنے جو ہے وہ آستین چڑھا کے ہاتھ گندے کر لوں آئل میں. بالکل کوئی شرم نہیں, کہ یہ کام ہے. اور یہ کام کرنے کا جو ہے اگر آپ میری ڈگری کو دیکھیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت کام کروں تو دونوں میں واضح فرق ہے. لیکن میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لرن کہ اس انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا میں اپنے آپ کو مزید, کیونکہ میں چھوڑ بھی سکتا تھا آفٹر مائی پروبیشن, میں چھوڑ سکتا تھا, میں کہہ سکتا تھا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور واقعی میں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس کے ABC الگ ہیں. نتھنگ ٹو ڈو وتھ کمپیوٹر انجینئرنگ, آئل اینڈ گیس. تو میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا. آئی لائک اٹ. ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ ایکزن موبل کا جو گلوبل ڈائریکٹر بن جائے یا سی او بن جائے, تو اس کے لیے کیا اسے کرنا چاہیے؟ MBA کرنا چاہیے اسے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. ہاں, دونوں کو اگر ہم کور کر لیں کہ اس کا پاتھ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کتنے سال لگیں گے اسے اور کیا کرنا چاہیے اسے. ٹھیک ہے. ایگزون جیسی کمپنیز کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ واقعی میں ہے کہ وہ آ کے کیمپس سے اپنے بندے اٹھاتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ آ کے اپنی سلیکشن یا جو انہوں نے اپنے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو اپرچونیٹی دینی ہوتی ہے, ان نے جو ہائرنگ کرنی ہوتی ہے, وہ کیمپس لیول سے شروع کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا ضروری پوائنٹ آف ویو ہے. فرسٹ ایئر, تھرڈ ایئر, فائنل ایئر, کہیں سے بھی وی آر ٹاکنگ تھرڈ ایئر, تھرڈ اینڈ فورتھ ایئر. اندر تھنگ کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سب سے ضروری ریکوائرمنٹ جو آج کل میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ انوالو رہیے. ٹھیک ہے. انوالو ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ اسپورٹس بھی کریں, اپنے اکیڈیمکس کو بھی فالو کریں, اپنی نیٹ ورکنگ اچھی بنائیں. کیونکہ آج کل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک انڈر گریڈ جو بھی گریجویٹ ہونے والا ہے اس کا GPA کتنا اچھا ہے. یہ سب تو سب کے پاس ہو سکتے ہیں. دیکھیں GPA حاصل کرنا اور HD یا یہ کرنا, ڈسٹنکشن کرنا, اس میں کوئی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بندہ بچہ اپنے آپ کو روم میں بند کر کے دن رات پڑھے تو وہ HD کر سکتا ہے, ڈسٹنکشن کے مارکس لا سکتا ہے. لیکن جو اصل ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ نے یہ بھی کیا اور ساتھ میں اور بھی بہت کچھ کیا. ایکیڈیمکس تو آپ نے کیا, ساتھ میں آپ نے اور کیا کیا. کیا آپ کے انٹرپرسنل اسکلس کیسے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ گھبرا تو نہیں رہے ہیں, آپ شرما تو نہیں رہے ہیں. یہ اسکلز بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ ایک کمپنی میں پینیٹریٹ تو کر جائیں گے اپنے اچھے مارکس پہ وغیرہ وغیرہ پہ, ٹھیک ہے. آگے آپ کیسے بڑھیں گے جب آپ کے ریلیشن شپس نہیں ہوں گے. ریلیشن شپ سے یہ مراد ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے, کامن ٹاپکس پہ بات نہیں کریں گے. اگر میں ڈیلی آفس جاتا ہوں تو میں اپنے ڈیسک پہ تو نہیں بیٹھا رہتا. مجھ سے آ کے لوگ کا کام ہوتا ہے, وہ مجھ سے کام کرواتے ہیں, میں ان سے کام لیتا ہوں, ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہم لوگ فار ایگزامپل پولیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہی آپ کا ایک جو ہے نا وہ فرینڈ شپ یا ایک ریلیشن شپ آپ کا مضبوط بناتی ہے, یا اس کو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کر دیتی ہے. ایجوکیشنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ از انڈر گریڈ انف, از ایم بی اے انف, انڈر گریڈ از انف. آفٹر انڈر گریڈ اگر آپ کو ماسٹرز کرنا ہے تو آج کل ایکزون جیسی کمپنیز ماسٹرز کے پیچھے بالکل نہیں پھر رہی ہیں. وہ پھر رہی ہیں اس بچے کے پیچھے جس نے فار ایگزامپل پی ایم پی کا کورس کیا ہو, پروجیکٹ مینجمنٹ, یا جیسے آپ نے کہا کہ سول میں جو لڑکے آئے تھے, بچے آئے تھے, بچیاں آئی تھیں جن لوگوں نے وہ پروجیکٹ کے اوپر بات کی تھی کہ ہم تو اس لیے چھوڑ رہے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو گو ٹو مینجمنٹ. دوز آر دا سارٹ آف سرٹیفکیشنز کہ آج کل کے جو بڑی ایم این سیز ہیں وہ اس کے پیچھے پھر رہی ہیں. سو دس از مائی ٹیک اینڈ مائی ریکمنڈیشن ٹو آج کل کی جو لاٹ آ رہی ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ایک انڈر گریڈ کی ڈگری ہو. اس کے بعد پھر آپ سوچیں, آپ ڈیفینیٹلی جاب ہنٹ کریں, آپ کوشش کریں, اپلائی کریں, اور اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی نیٹ ورکنگ رکھیں, اپنی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں یاری دوستی رکھیں. وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ریفرنس میں بھی ایک زمانے میں کہتا تھا کہ ریفرنس پہ کیا مطلب سفارشی ہیں آپ, لیکن ریفرنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے اٹھا لیا بیکاز اس نے کہا. آپ کو کوئی جاب تو دے دیتا ہے, لیکن آگے تو آپ کی قابلیت ہے نا, آگے تو پھر آپ کا ہنر ہے, آپ نے اس کو پروف کرنا ہے. اگر آپ سے پروف نہیں ہو پاتا, آپ چوک جاتے ہیں, تو دوسرے بندے کی پھر بہت زیادہ جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. سو ریفرنس از ویری گڈ, ریفرنس از کی. آج کل میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی میرٹ پہ بندہ جو ہے اس نے اپلائی کیا, اس کو جاب مل گئی ہو. اٹ از کلوز ٹو بینگ زیرو ویری سون, بیکاز ایوری بڈی نیڈز سم ون. ہر کسی کو ایک ایسے بندے کی تلاش ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کر سکے اور اس کو کام آتا ہو. ٹھیک ہے, اب مجھ سے کوئی ریزروار انجینئر کی ویکنسی نکلتی ہے اور کوئی مجھے کمپنی بولتا ہے کہ اف یو نو سم ون دیٹ از کیپیبل, آئی ہیو ٹو گیو دیم اے نیم جو بندہ اس کی صلاحیت رکھتا ہو. میں نے کسی سول انجینئر کا تو نہیں دینا سی وی, پوسٹ آگے نہیں کرنی ہے. سو ریفرنس از ویری کی, نیٹ ورکنگ از ویری کی. اچھا صحیح ہے. بہت دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لوگ ایم بی ایس کروا رہے ہیں یا ایم ای ایم کروا رہے ہیں یا پروڈکٹ مینجمنٹ کے ماسٹرس کروا رہے ہیں, کچھ تو ویلیو ہوگی اس کی, خالی سرٹیفکیشنس. بیکاز لیٹس گو بیک ٹو لنکڈ ان. ٹھیک ہے, لنکڈ ان پہ ہوتا ہے نا سائٹ پہ وہ پروفائلس کچھ آ رہے ہوتے ہیں. کریکٹ. جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ماسٹرز ڈگری کے بغیر میں نے کوئی ڈائریکٹر دیکھا ہو. سو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ری اشور ایوری ون کہ انڈر گریڈ ڈگری از انف یو تھنک ٹو بیکم اے سی ای او. Undergrad degree is not enough to become a CEO. With undergrad, you will need these certifications. مثال کے طور پہ کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا مینیجر بننا چاہ رہا ہے تو اس کو سسکو کی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوگی. اس نے ایک پوائنٹ آف ٹائم اپنی ٹیکنیکل ایبلٹیز پروو کرنی ہے. ونس ہی پرووز دیٹ, اگر وہ ساتھ میں اس طرح کی سرٹیفکیشنس کہتا ہے جس میں سسکو شامل ہے, پی ایم پی شامل ہے, پی ای پی شامل ہے, یا جو کافی یونیورسٹیز میں آج کل 6 مہینے کے یا 1 سال کا کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سم انسٹیٹیوٹس کلیم کہ آپ یہ 6 مہینے کا کر لیں یا آپ 1 سال کا کر لیں, اور آپ نے اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 2 سال کی ایکسپیرینس ہو کام کا, 4 سال کا, تو وی کین کنورٹ اٹ انٹو این ماسٹرز. تو بات تو یہ ہے کہ آپ نے ماسٹرز تو نہیں کیا, آپ نے ایک یونیورسٹی نے آپ کو پریولیج دے دی, آپ کو آنر کر دیا ایک ڈگری کے ساتھ. کہ آپ نے واقعی میں ماسٹرز کیا یا نہیں کیا, اٹس اے بگ کویسچن. بٹ یا اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سی ای او, آف کورس یو نیڈ دیٹ لیول آف مینجمنٹ. اب بہت سے سی ای اوز جو گزرے ہیں جن نے ماسٹرز نہیں کیا تھا, ان کو وہ کیسے سی ای اوز بنے؟ وہ اس لیے سی ای اوز بنے کیونکہ جب ان نے اپنی پڑھائی ختم کی, وہ کمپنی میں آئے, ان نے شروع کیا, آہستہ آہستہ ان کو پروجیکٹس ہینڈ اوور کیے گئے, ان لوگ نے اپنی ٹیمز بنائی, ان کو مینیج کیا, تو وہی اسکلز دیکھ کے ان کو آگے پروموٹ کیا گیا. یس, میں آپ کو پھر بھی اس بات کی دہرائی کر دوں
کہ یس آج کل کے زمانے میں یو نیڈ دیٹ انڈر گریڈ ود دوز پی ای پی سرٹیفکیٹس. اب فار ایگزامپل ایک ایسا شخص جس نے 3 سال پہلے اپنے ماسٹرس کیا ہو تب پی ای پی کی اتنی وہ نہیں تھی, اتنا شعور نہیں تھا لوگوں کے پی ای پی ایگزسٹ کرتا ہے, تو جس نے وہ ماسٹرس کیا اس نے ہی ڈیڈنٹ لوز اینی تھنگ, اٹ از اسٹل اے اسٹار شائننگ آن دیئر سی وی. لیکن اگر کسی نے آج کے زمانے میں اسمارٹلی کام کرنا ہے تو وہ نیٹ ورکنگ جیسا آپ نے مینشن کیا, لنکڈ ان, ان سب ٹولس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. صحیح ہو گیا. اور اس میں ٹائم لائن کیا ہوگی میرے خیال سے کہ ایک سسٹینیبل ٹائم لائن جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں اس میں اٹ میک سینس کہ آپ کی پروگریس ہوئی ہے, وہ ہے 2 سال منیمم. اگر آپ 2 سال سے کم میں پروموشن اپنی دیکھ رہے ہیں یا آپ کو وہ مل رہا ہے تو آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, ٹھیک ہے. somebody is looking after you and someone, کوئی آپ کو جو ہے وہ زیادہ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا, وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کی پروگریس جلدی دیکھے. لیکن بیر منیمم آپ اپنے آپ کو 2 سال دیں ہر ایک رول سے پروگریس کرنے کے لیے. میں نے جب 2019 میں جاب شروع کیا ایگزان موبل کے ساتھ, تو مجھے میری پہلی پروموشن ملی 21 سپٹمبر میں. تو ان دا کمنگ سپٹمبر 2023 آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار مائی نیکسٹ پروموشن. پروموشن ڈز ناٹ اونلی مین کہ آپ کی سیلری جو ہے نا اس کی ایک پرسنٹیج بڑھا دی گئی ہو. میرے خیال سے آپ کی سکسیس یا آپ کی جو پروگریس ہوتی ہے نا پروموشن, وہ اس کا اسکیل ہونا چاہیے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کتنی ایڈ کی جا رہی ہیں. کوئی بھی آپ ایک واچ مین کو اٹھا لیں, نو بڈی گیوز دا واچ مین یا ایک ناتور کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ایک چیز کی رکھوالی کرنے کی انٹل انلیس ہی از بین ٹیسٹڈ یا آپ کو اس کو بھروسہ نہ ہو. آپ کے اوپر جب رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے, اینڈ ہینس یو آر ایلیجبل اینڈ لکڈ اپون کہ دس گائے کین ہینڈل مور, دس گائے ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈو مور, سو لیٹس give him more responsibility, and of course against that you are almost certainly rewarded. بہت کم سین ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ڈال رہا ہو یا آپ کی جاب ڈسکرپشن میں اضافہ کر رہا ہو اور آپ کو اس کے جو ہے وہ اگینسٹ وہ کمپنسیٹ نہ کر رہا ہو. دیٹس ویری ہارڈ. I have not seen it. Rarely I have seen. I've heard about that. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کہ پی ایچ ڈی کا تو سوچو جو اس کا تو تک کی کوئی نہیں بنتی. میں نے بہت سے, میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں میرے ارد گرد صرف ڈاکٹر لیول لوگ ہیں. آئی ایم دی اونلی ون ہو از ناٹ اے ڈاکٹر. ان فیکٹ آئی ایم دی اونلی ون ہو از ناٹ ایون ڈن دا ماسٹرز. ٹھیک ہے, میں ایک انڈر گریڈ کے زور پہ ہوں. ٹھیک ہے, اینڈ میں نے جس سے یہ پوچھا ہے کہ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ محنت کر کے کچھ بھی کر کے اپنے ساتھ ایک نام لگانا چاہتا ہوں ڈاکٹر کا, تو وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایگزان موبل کی یہ فلاسفی ہے کہ ان نے مجھے یہ ایڈوائس کی. انہوں نے کہا دیکھیں ڈاکٹریٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے, یا تو وہ ٹائم آپ ابھی انویسٹ کر لو اپنے جتنے بھی سال ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اتنے سال پھر آپ کام نہیں کر پاؤ گے. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو مینیج. تو وہ آپ کے وہ سال ہوتے ہیں نا, وہ اگر آپ نے یہاں پہ لگا دیے تو آپ کی وہ جو انرجی ہوتی ہے نا وہ شاید وہ نہ رہے. تو اگر آپ وہ سال ابھی لگا لو ایکسپیرینس کر کے, اپنے سیونگس کر لیں یا اپنی جو انرجی ہوتی ہے وہ اس میں آپ انویسٹ کر لیں, اٹ از بیٹر دین ڈوئنگ ڈاکٹریٹ ناؤ. آپ اس وقت کام کریں, اپنی انرجی کو یوز کریں. ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے کل اگر فیلڈ پہ کام نہ کرنا ہوا نا, اب آپ انڈسٹری سے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچرر بن سکتے ہیں. سو دیئر موٹیویشن ٹو می واز اٹ از نتھنگ بٹ جسٹ ٹو گو اینڈ لیکچر a bunch of kids. That's it. That's اس کا اور کوئی وہ نہیں ہے, جادو یا کوئی کمال نہیں ہے. تو that's what ایسی ویژن مجھے ملی ہے, ایسی ویژن کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ nobody is dying. I mean میرے ارد گرد سارے ڈاکٹریٹس ہیں. Why would they not encourage me to become one? لیکن ان کے یہی جو ہے ان کا جو ہے وہ یہی ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کل کا کہ ایوری ونز آن دا فون. جہاں تک میں نے فیلڈ کے اوپر لوگوں سے بات کی ہے, آبویسلی ایک مینٹل ایشوز ان کو ہو جاتے ہیں, وہ پاگل پن والے نہیں, لیکن دے اسٹارٹ ٹو فیل کہ دے بیکم لائک پریزنرز. ان کو اس طرح کے سنڈرومز اور وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پورا دن بس فیلڈ پہ آنا جانا. پھر خصوصاً ہم جس مارکیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جس ایگزان موبل کا حصہ میں ہوں,
ہم لوگ عراق کو دیکھتے ہیں تو وہ وار ٹورن کنٹری ہے, ان کو 2 ڈیکیڈس تو ہو گئے کہ دیو بین ان اے اسٹیٹ آف دس انسٹیبلٹی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو فیلڈ کے بندے روٹیٹ کرتے ہیں آن اینڈ آف, تو باقاعدہ ایک سیکورٹی ہوتی ہے, اس میں وہ کارڈن کیے جاتے ہیں, تو اٹس ناٹ ویری فلیکسیبل. ایسا نہیں ہے کہ آپ عراق میں جا کے بغداد میں جو ہے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر ڈیلی آپ صبح, نہیں, یو آر بیسیکلی اسٹیئنگ ان اے کیمپ. تو بس آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کو ایک فلی سیکورٹی ٹرک میں اپنے کیمپ سے اٹھ کے اپنے آفس آپ کو پہنچایا جاتا ہے, آپ کو بالکل کلوز پراکسیمیٹی میں ہوتا ہے. اس میں آپ اترتے ہیں, اپنا فیلڈ پہ جو کام ہوتا ہے, یا کسی نے اگر ویلز کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے ڈیلی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کانسٹنٹلی یو آر انڈر دا شیڈو آف سم تھنگ. کمپیئرنگ دس وتھ سم ون لائک می ہو از ورکنگ ان اے کارپوریٹ آفس, there is a lot of difference, but they get compensated like that for it. We get paid less, but it's still alhamdulillah very good amount of money. تو یہاں پہ ہم کارپوریٹ کے ایشوز کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں, وہ وہاں پہ ان ایشوز کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں. تو ہاں ان کو ہوتے ہیں اس طرح کے مینٹل ایشوز ہو جاتے ہیں, پھر وہ زیادہ پھر آفس میں کام نہیں کر سکتے, کیونکہ جب وہ فیلڈ پہ ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ان کو پالیٹکس کرنی پڑتی ہے, نہ کچھ. دے گو, دے ڈو دیئر جاب, دے کم بیک لائک سولجرس بیسکلی. وہ جاتے ہیں تو اس میں ان کا کیا ہوتا ہے کہ بیلنس تھوڑا بگڑ جاتا ہے کبھی کبھی, ناٹ ان آل کیسز, ان سم کیسز, بٹ دیز ایشوز آر دیئر. تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھر آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیچارے جس طریقے سے جس مشینری کے ساتھ وہ کام کر کے آتے ہیں, وہ اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ اسکلز ٹو آپریٹ دوز مشینس. اٹس ناٹ اے جوک, اٹس ناٹ لائک اے فریج کہ آپ نے فریج کھول دیا, پانی کی بوتل نکالی, پی رکھ دیا. نہیں, وہ مشینس کو آپریٹ کرنے کے لائسنسز ہوتے ہیں, ان کو آپریٹ کرنے کا ایک مینول ہوتا ہے, ایک اپریٹس ہوتا ہے, یو ہیو ٹو فالو دیٹ. تو چیلنجز ہوتے ہیں. یو آر ڈیفینیٹلی ایکسپوز ٹو کیمیکلس, یو آر ایکسپوز ٹو اے لاٹ آف نوائز. میں نے خود سب سرفس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کافی پریزنٹیشنز اور آئی کین ناٹ سے لیکچر, میں ڈاکٹر لیول تو نہیں ہوں, ناٹ اے پی ایچ ڈی, لیکن میں نے کافی اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ ہیئرنگ لاس اور جو ہے اسٹریس کی وجہ سے, ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے جو آپ کی باڈی کو افیکٹ ہوتا ہے, اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے ان جیسے کارپوریٹ کمپنیز میں ایک ہاٹ ٹاپک ہوتے ہیں, اینڈ ویک ان ویک آؤٹ اس کے اوپر پریزنٹیشنز, لیفلیٹس, ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنا خیال رکھ سکیں. تو چیلنجز آر دیئر, بٹ آلسو دیر آر procedures and steps being taken to overcome them. اور کوئی اگر اس کو نہیں فالو کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مطلب who doesn't care about it, then they are at their own loss because they are not taking care of their body. کوئی بھی MNC does not want to be a subject یا become a hot topic کہ یہ ان کے ورکرز یا ان کے امپلائیز جو ہے وہ خطرے سے کھیل رہے ہیں. سر میں ایگزاسٹڈ وتھ مائی کوسچنز. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے جو کہ ہمیں کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے, نہیں تو چلیں کرکٹ کھیلتے ہیں. میں جاتے جاتے صرف یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپ کمنگ ینگسٹرس کو, ویری شارٹ 3 points. نو یور اسکل, ورک آن اٹ, بیکاز الٹیمیٹلی وین یو گیٹ ڈن وتھ یور اسکول, ڈیسٹنی اینڈ یو کین ڈیسائڈ ویئر یو ول اسٹارٹ یور کریئر. But it is that skill that I told you, number 1, that will give you fun, and وہی ہے جو آپ کے انکم کا, آپ کے فائنینشیل سپورٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے. And third most thing, concentrate on networking, concentrate on who are the people you get up with, because ultimately you will be known because of them, and they will be known because of you. So these 3 things if you carry with them, know your skill set, جاب آپ کو جو مرضی مل جائے, یو ہیو ٹو کیپ لرننگ اینڈ اسٹرائیو ود اٹ ٹل دا ٹائم دیٹ یو کین سسٹین ود اٹ. اینڈ آف دا ڈے گو بیک ٹو یور اسکل اینڈ فلرش ود اٹ. اینڈ نمبر 3, یور نیٹ ورکنگ. خوش رہیں, اپنی محنت کریں. کوئی بھی چیز بیٹھے بیٹھائی نہیں ملتی ہے, ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اٹس آلسو یور چوائس. کسی کو فورس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. نو ون شوڈ گیٹ فورس, ڈو واٹ یو لائک. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک اچھی کاز ہو اس میں, اور آپ اس کو کرنے میں آپ کو مزہ ہے.